ہمارے نیکسٹ اسپیکر جو ہیں وہ ہمارے بھائی عاصم افتخار صاحب، اور یہ کوشچن میں نے اسپیشلی ان کے لیے ہی رکھا ہوا تھا. بہت اچھی گرپ ہے ان کی ہسٹری پہ، پرانے زمانے کی جتنی بھی سائیکولوجی اور ہر چیزیں. تو عاصم بھائی آپ کے لیے سوال ہے، اور یہ اعتراض بھی ملحدین کا میں اسی الفاظ میں رکھتی ہوں کہ وہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے سلیوری کو ختم کر دیا آہستہ آہستہ، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ مختلف طریقے استعمال کیے گئے. جب ہم اگر تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ سلیوری ویسٹ نے ختم کی ہے. تو ملحدین ہی اکثر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اسلام نے سلیوری کو پروموٹ کیا، ختم نہیں کیا، اس کو فروغ دیا، اور اصل میں تو جی ساری سلیوری جو ہے وہ ویسٹ نے ہی ختم کی. اب یہ جو ان کا آرگیومنٹ ہے، اس کو آپ کس طرح جواب دیں گے اس کا؟ جی عاصم بھائی، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت بہت شکریہ علینا بہن. اور میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے جو پیچھے پوری گفتگو ہوئی ہے اس کے لیے میں چند باتیں کہنا چاہوں گا. ایک تو جیسے کہ قیصر بھائی نے یہ بات رکھی کہ سلیوری ختم نہیں ہوئی ہے، اور آج بھی ماڈرن دور میں جو ماڈرن سلیوری ہے اس کو تو چھوڑ دیں، جو ہمارا جو کارپوریٹ سسٹم ہے وہ بھی بہت ویری سملر ٹو دا اسلامک سسٹم آف سلیوری انسٹیٹیوشن. تو اس پہ ملحدین لوگ یہ کرتے ہیں ارے یار کیا بات کر رہے ہو، ایسا کیسے پاسبل ہے. تو میں ملحدین کے لیے جو ہے ڈیڈکٹیو ریزننگ کے ذریعے دو پریمیسز رکھتا ہوں. اگر وہ چاہیں تو میرے دونوں پریمیسز میں سے جس کو چاہیں وہ غلط ثابت کر دیں، تو دلیل کے ساتھ غلط ثابت کر دیں، آئی ول ایکسپٹ. دو پریمیسز کیا ہیں کہ دیکھیں، اسلام کا جو سلیوری کا کانسیپٹ ہے اس میں all slave are humans and they have rights but their owner can put some limitations and conditions. اگر کوئی چاہتا ہے کہ یہ اسلام کی سلیوری کا ڈیفینیشن نہیں ہے تو اس کو غلط ثابت کرے کہ نہیں، اسلام میں جو ہے سلیو کے رائٹس نہیں ہے and they are not considered human، وہ کر دیں. دوسرا جو ہے میں پریمیسز رکھتا ہوں ہم اپنے جو ماڈرن ڈے میں جو امپلائی سسٹم، کارپوریٹ سسٹم ہے اس کے حوالے سے. all employees are human and they have rights but their company slash owners slash their brands anything can put some limitations and conditions. اس کو بھی اگر وہ کہتے ہیں کہ غلط ہے تو وہ ثابت کر دے غلط ہے. اگر یہ دونوں پریمیسز صحیح ہیں then all slaves are employee and all employees are slaves. تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ماڈرن ایرا میں جو ہے وہ سلیوری، جو اسلام کے اندر جو کانسیپٹ ہے سلیوری کا، وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. ہاؤ ڈیئر یو ٹو آسک دس کوشچن. اس کے بعد دوسری بات جو مجھ سے اپنے کانسنٹ پہ بہت، یعنی کہ مجھے لگتا ہے کہ سارے لوگوں کی اسکولنگ ہی لگا دی ہے، جو خاص کر کے جو ملحدین ہیں جو وکی اسلام سے جو ہے اسلام کو سمجھتے ہیں. تو میں ان ملحدین سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا جو بہت بیسک سوال ہے کہ ایک انسان کے اندر کانسنٹ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ کیا ٹوٹلی یہ ایک انٹرنل تھنگ ہے یا اس کے لیے کچھ ایکسٹرنل ڈریون فیکٹرز ہوتے ہیں؟ تو سب سے پہلے تو آپ اس کو آپ جو یعنی ملحدین کو کہہ رہا ہوں، آپ اس کی تشریح کریں کہ اس پہ بات کریں کہ کانسنٹ ایک انسان کے اندر پیدا کیسے ہوتا ہے. میں آپ کو آبادی کی 90% کو دکھاؤں گا جس کا ہر کام میں کانسنٹ نہیں ہوتا. بہت بڑی آبادی ہے جو ایسا جاب کر رہی ہے جس کا جو جبرن جاب کر رہی ہے، جس کے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے. اگر اس کو کوئی دوسرا آپشن ملے تو وہ چلا جائے، تو وہ ایک ایکسٹرنل ڈریون جو ہے وہ کانسنٹ ہے، نہ کہ اس کے یعنی اندر سے یہ چیز خواہش آ رہی ہے نہیں مجھے تو یہی جاب کرنا ہے، ایسا نہیں ہے. تو اور ایک چیز اور بھی ہے کہ یہ لوگ جو یعنی پلیزر کے حوالے سے سوال اٹھاتے ہیں. ارے بھائی کہاں ہو آپ کا جو پوری کی پوری تھیری ہے، پوری زندگی ہے، وہ تو مطلب ہیڈنزم اور پلیزر پہ ہی آپ پورے اپنے زندگی کے جو ہے آئیڈیالوجی اور پوری زندگی کی چیزیں جو ہے تیار کرتے ہو. تو اس طرح کی پلیز بچکانا کوشچنز جو ہے وہ نہ کریں جہاں وہ خود جو ہے وہ پھنس جائیں گے. آئی تھنک یہ کچھ چیزیں جو میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. اب اگر اجازت ہو تو چلتے ہیں، میں اپنے پریزنٹیشن پہ چلتا ہوں انشاءاللہ. جی شیئر کر دیں اسکرین. تو یہ عام طور پہ ملحدین کہتے ہیں، بالکل کہتے ہیں کہ جیسا کہ ایک صاحب نے کہا ابھی تک، تھینکس ٹو دا ویسٹ، کہ انہوں نے جو ہے سلیوری ختم کر دی اور مسلمانوں کو بھی جو ہے زبردستی سلیوری ختم کروایا، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. خیر ہم دیکھیں گے ہسٹوریکلی، ہم اس کو انالائز کریں گے کہ ہو ایبولش سلیوری اینڈ وائی، اس کا فیکٹرز کیا تھا. کہ جو لوگ فار ایگزامپل ویسٹ نے اگر سلیوری کہیں ختم بھی کی ہے تو اس کے پیچھے کیا وہ انسانیت کا کانسیپٹ تھا، انہوں نے انسانیت کے بنا پہ سلیوری ختم کی ہے، یا اس کے کچھ اور فیکٹرز ہیں اور کچھ اور چیزیں تھی جس کو وہ لوگ آج جو ہے وہ دوسرے طرح سے گلوریفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو چلتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف، دیکھتے ہیں کہ دیکھیں پوری جو بحث ہے نا جو سلیوری کی، اور خاص کر جو ماڈرن سلیوری یا ماڈرن ایرا میں کیسے سلیوری جو ہے وہ ایبولشڈ ہوا، اس کی پوری بحث کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ٹرانس اٹلانٹک سلیو ٹریڈ جو تھا اس کو سمجھنا پڑے گا. اس میں بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے، اور ان کو مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ اس کلچر کو انڈورس کرتے ہیں، ویسٹرن کلچر، ماڈرن کلچر کو انڈورس کرتے ہیں، انہیں اس بات پہ شرم آنی چاہیے. اور اگین آئی ول آسک، ہاؤ ڈیئر یو ٹو آسک
these type of questions to us. آپ کہاں ہو کھڑے؟ آپ پہلے اپنے ماڈرن آئیڈیالوجی کو تو چیک کریں، آپ اپنی ہسٹری کو تو چیک کریں کہ آپ نے کیا گل کھلائے ہیں. تو دیکھیں یہ جو ٹرانس اٹلانٹک سلیوری سسٹم تھا، اس میں کہا جاتا ہے کہ 12.5 ملینس، مور دین 1 کروڑ، یعنی تقریباً 1.25 کروڑ جو ہے وہ افریقنس کو 1525 سے 1866 کے بیچ افریقہ سے امریکہ لے جایا گیا. ساؤتھ امریکہ اور نارتھ امریکہ دونوں اس میں شامل ہے. اور اس میں سے بھی تقریباً جو ہے وہ 1.8 ملین لوگ جو ہے 18 لاکھ لوگ تقریباً راستے میں ہی مر گئے، ان کو پھینک دیا گیا، وہ وہاں پہنچے ہی نہیں 1.25 کروڑ میں 18 لاکھ لوگ. باقی جو لوگ بچتے ہیں ان میں بھی ڈائریکٹلی سب کے سب لوگ کہ امریکہ نہیں پہنچے، تقریباً 3.25 لاکھ لوگ جو ہے ان کو ڈائریکٹلی امریکہ بھیجا گیا، اور باقی لوگ بہت سارے بازاروں میں یا بہت ساری جگہوں پہ کام کرتے ہوئے بکتے ہوئے پھر وہ واپس وہاں پہنچے. اور یہ میں سارے کے سارے جو تقریباً باتیں ہیں وہ میں ویسٹرن سورس سے ہی میں نقل کروں گا، کیونکہ یہ پھر کہیں گے اگر ہم اپنے اسکالرس کو کوٹ کریں گے تو کہیں گے ارے تمہارے اسکالر 22 تھے. چلو بھیا ٹھیک ہے، ہم آپ ہی کے اسکالرس کو کوٹ کر دیتے ہیں. یہ جو ہے اسٹیٹسٹا کی یہ جو چارٹ ہے وہ ہے، اور یہ ایک جرمنی کی کمپنی ہے، ہماری کوئی کمپنی نہیں ہے بھائی. چلتے ہیں اب آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اور ایک انٹرسٹنگ چیز یہ بھی ہے کہ ہم اگر اس وقت 1600 سے لے کے 1500 سے لے کے اگر 1850 تک کی پاپولیشن پہ غور کریں تو آپ کو بہت زیادہ حیرت ہوگی کہ ان لوگوں نے، یہ جو لوگ آج اپنے آپ کو بہت سویلائزڈ ماڈرن اور پوری دنیا کے اوپر جو ہے سویلائزیشن کے نام پہ قبضہ جمایا، کولونائز کیا اور لوگوں پہ جبر کرتے رہے، ظلم ڈھائی، ان کے کارنامے آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس طریقے سے گل کھلائے افریقہ میں کہ افریقہ کی جو پاپولیشن ہے وہ بڑھ ہی نہیں پائی. پورے تقریباً 150-250 سال کے دورانیے میں بہت کم پاپولیشن بڑھی ہے. ایشیا کی جو پاپولیشن تھی 1600 میں وہ 34 کروڑ تھی، جو کہ 1850 میں 80 کروڑ ہو گئی. اور افریقہ کی جو پاپولیشن ہے وہ 1600 میں 7.2 کروڑ تھی، جو کہ سیم وقفے کے بعد 1850 میں صرف 10 کروڑ ہوئی. سوچے کہاں 34 کروڑ سے 80 کروڑ اور کہاں یہ 7 کروڑ سے 10 کروڑ پہ پہنچے. اور اس سے بھی انٹرسٹنگ یہ ہے کہ ہم اگر نارتھ امریکہ اور لیٹن امریکہ کی پاپولیشن کو دیکھیں کہ کیا گل کھلائے پتا چلے لیٹن امریکہ جو نیچے. آسم بھائی آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے. آواز نہیں آ رہی کیا؟ جی اب آ رہی ہے جی کنٹینیو. جی بتائیں کہاں تک لیٹن امریکہ کہاں تک سن پائے تھے آپ؟ وہاں سے بریک ہو گئی ہے لیٹن امریکہ سے. ریپیٹ 1 منٹ پیچھے سے سٹارٹ کر دیجیے پلیز. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تو آپ ڈیٹا چھوڑ ہی دیں پاپولیشن کا. اب اگر ہم نارتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ کو چیک کر لیتے ہیں کہ وہاں کے پاپولیشن کے ساتھ انہوں نے کیا گل کھلائے ہیں، تو 1500 میں لیٹن امریکہ کی جو آبادی تھی، جو ساؤتھ امریکہ بھی کہلاتا ہے، وہ 3 کروڑ تھی. اور یہ 100 سال کے بعد جب یہ سویلائزڈ لوگوں نے وہاں اپنے قدم رکھے ہیں، جو کہ ملحدین کے یعنی کہ انڈورس کرتے ہیں سویلائزیشن کو، انہوں نے جب قدم رکھا ہے تو 100 سال کے بعد یہ 3 کروڑ کی آبادی 80 لاکھ پہ آ گئی تھی. کیا ہوا 2.2 کروڑ لوگوں کے ساتھ؟ کیا ہوا؟ وائپ آؤٹ کر دیا پوری کی پوری نسل کو. انہوں نے غلام نہیں بنایا، وائپ آؤٹ کر دیا، ہسٹری سے ختم کر دیا ان کو. اسی طرح نارتھ امریکہ میں اگر دیکھیں تو وہاں کی آبادی 1500 میں 20 لاکھ کی تھی، اور 100 سال کے بعد یہ آبادی 9 لاکھ کی بچتی ہے. کہ آج ہمیں ساؤتھ امریکہ اور نارتھ امریکہ میں ان کا ریشیو جو کہ نیٹو امریکن سے بہت کم دکھتا ہے. ایسا کیا؟ یعنی کتنے لوگ مائگریٹ کر کے چلے گئے یورپ سے کہ وہاں کی جو ایک بسی بسائی آبادی تھی، جو ان کا سویلائزیشن اور بہت ساری جو قدیم سویلائزیشنز تھیں، اس کے لوگ کہاں گئے؟ تو یہ ہے سویلائزڈ لوگوں کا نام ہے، اور یہ فخر کرتے ہیں اس کلچرز پہ اور گالی دیتے ہیں اسلام کو. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس کلچر کو یہ لوگ انڈورس کر کے اسلام کو برا بھلا کہنے کی بات کرتے ہیں. خیر ہم چلتے ہیں کہ آگے کی طرف چلتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو سلیوری ختم کی ہے اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں، اور کیا اسلام کے یہاں مسلم سوسائٹی کے اندر سلیوری کو ختم کرنے کے انٹرنل کوششیں نہیں ہو رہی تھی؟ کیا جب یہ لوگ یہ سو کالڈ سویلائزڈ لوگ دنیا میں نہیں آئے تب تک کیا مسلمانوں نے سلیوری کو ختم کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں گے اپنی ہسٹری پڑھتے ہیں اسلام کی، تو 11ویں سینچری میں ہم پاتے ہیں کہ مسلم معاشرے کے اندر ایک بہت چھوٹا طبقہ ہے، گرچہ بہت چھوٹا طبقہ ہے، اس نے جو ہے گرچہ وہ مسلمان ہے نہیں ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، بہت سارے ہو سکتا ہے کہ ڈیفر کریں، ان کے مسلمان ہونے پہ کوشچنز اٹھا سکتے ہیں ایپسٹمولوجیکلی یا تھیولوجیکلی، ایک ڈفرینٹ ہے، لیکن وہ کلچرلی جو ہے وہ اسلامک سویلائزیشن کے حصہ ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے جو ہے اپنی حاکمیت میں 11ویں سینچری میں غلامی کو بالکل بین کر دیا تھا، اور اس بین کے لیے ان کے پاس جو دلیلیں تھی وہ قرآن
قرآن اور سنت یہ اسلام تھا. اس کے لیے جو ہے لاجک یا باہر کی چیزوں کو وہ دلیل نہیں بنایا انہوں نے، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہمارا مذہب ہے یا ہمارا جو ورلڈ ویو ہے وہ غلامی کے خلاف ہے، اس لیے ہم غلامی کو بین کر رہے ہیں. گرچہ یہ چھوٹے لیول پہ ہوا تھا بٹ ہوا تھا. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مطلب کہ 1700-1800 کے بعد جب یعنی کہ یورپین آئے مسلمانوں کے یہاں تو مسلمانوں نے غلامی ختم کی. اور دوسری انٹرسٹنگ چیز یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ یورپ نے کب غلامی ختم کی؟ کیا فرانس سے پہلے کسی مسلم کنٹری نے غلامی ختم نہیں کی؟ کیا انگلینڈ سے پہلے، انگلینڈ کے ٹوٹلی ایبالش کرنے سے پہلے کیا کسی دوسرے مسلم کنٹری نے غلامی کو ٹوٹلی ایبالش نہیں کیا؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یا یہ لوگ تو یعنی مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ اسٹیریوٹائپس ہیں، مطلب کہ سماج میں جو بھی چیزیں عام طور پہ گھوم رہی ہیں لوگ اس کو سچا مان رہے ہیں بنا اس کی تحقیق کیے، بنا اس کے پڑھے ہوئے یا اس کی جو اصل حقیقت ہے اس کو جانے بنا. بس ہم نے اوپر کہیں سن لیا بھائی ہمارے جو ماسٹر تھے انگریز مہاراج انہوں نے جو ہے یہ فلاں کام کیا، کیا زبردست کام کیا، ان سے پہلے تو ہیومن رائٹس تھے نہیں، ان سے پہلے تو کوئی چیزیں تھی نہیں. تو بس ایسا ہی مطلب چل رہا ہے ان کا کارنامہ. یہ وہ والی سلائیڈ ہے جس میں نے اس پہ روشنی ڈالی تھی کہ کس طرح سے انہوں نے پوری پاپولیشن کو وائپ آؤٹ کیا تھا نارتھ امریکہ سے اور ساؤتھ امریکہ سے. اچھا عاصم بھائی ایک منٹ ذرا، علینا صاحبہ میں کہوں گا تھوڑا سا سلائیڈز کے حوالے سے ایکٹیو رہیے گا کیونکہ بڑی اچھی پریزنٹیشن چل رہی ہے. سلائیڈز مس نہیں ہونی چاہیے، جو بات ہو رہی ہے وہ سلائیڈ سامنے ہونی چاہیے، یہ نہ ہو کہ کہیں مس ہو جائے. اس کے لیے میں عاصم بھائی سے گزارش کروں گی کہ when he wants to change the slide just give me a clue. Okay brother. اوکے تھینک یو. ٹھیک ہے تو ہم اب آگے چلتے ہیں کہ میں نے جو بات کی کہ مسلمانوں نے ختم نہیں کی تھی، یہ اس کا حوالہ ہے. اور یہ کتاب کسی مسلم رائٹر نے نہیں لکھی ہے، یہ ہے ڈی جے اسمتھ. انہوں نے جو ایک پوری کتاب لکھی ہے سلیوری اینڈ اسلام یا ایوولوشن آف سلیوری ان اسلام. اسلام سے جو ہے یہ پوری کتاب موجود ہے، انہوں نے لکھی ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا کوئی بات نہیں ہے کہ مسلمانوں کے اندر خود یہ بات نہیں تھی. اس میں انہوں نے مینشن بھی کیا ہے کہ یہ بات کہنا غلط ہے کہ مسلمانوں نے سلیوری ویسٹ کی وجہ سے ختم کی. اس پیسج میں آپ کلیئرلی پڑھ سکتے ہیں. اب ہم آگے چلتے ہیں کہ وائی ویسٹ ایبالش سلیوری. کیا انہوں نے انسانیت کے بیس پہ سلیوری کو ختم کیا؟ یہ بھی ایک مطلب کہ کہہ سکتے ہیں کہ غلط نظریہ ہے جو کہ بیان کیا جاتا ہے عام طور پہ. جو اس کے پیچھے ہیومینٹی کا فیکٹر ہے وہ بہت کم ہے، اس کا جو پورشن. ٹھیک ہے جو پروٹیسٹنٹ تھے یا اس طرح کے جو کچھ لوگ تھے وہ سلیوری کے خلاف بات کر رہے تھے اس کلچر میں، لیکن ان لوگوں کے بات کرنے سے بات زیادہ بنی نہیں. جو ان کے حکمران تھے انہوں نے کچھ بھی سنوائی نہیں کی. اب بات آتی ہے کہ سلیوری کو کیسے ختم کیا انہوں نے. تو اس کے پیچھے جو سب سے بڑا فیکٹر تھا وہ یہ تھا کہ اتنے زیادہ غلام امریکہ میں جمع ہو گئے تھے، اتنے زیادہ غلام جمع ہو گئے تھے کہ وہ آقاؤں سے ان کی تعداد بہت زیادہ تھی اور ان کو کیج میں پنجرے میں بند کر کے رکھے. خیر بہرحال اس ڈیبیٹ میں نہیں جاؤں گا میں کہ کتنے بدترین سلوک کیے جاتے تھے ان کے ساتھ. تو اس میں انہوں نے کیا کیا کہ ریبل ہو گئے وہ اس کے اگینسٹ ہو گئے اور کئی ساری ریولیوشنز انہوں نے چلائی سلیوری کے خلاف. اب میں ان سے پوچھنا چاہوں گا جو لوگ یہ اسلام کے اوپر سوال کرتے ہیں کہ آپ مجھے پوری اسلامک ہسٹری میں سلیو کے وہ ریولیوشن دکھا دیں جو انہوں نے سلیوری کے خلاف کیا ہو. ٹھیک ہے، انہوں نے بہت سارے ریولیوشنز کیے ہیں سلیووں نے، غلاموں نے، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ غلام تھے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہوا کرتی تھی کہ ان کے پاس پاور آ جاتا تھا. ٹھیک ہے، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ اگر میں اس کے اوپر روشنی ڈالنا چاہوں کہ چرکسیہ اور پھر جو ہے ادھر غلامان اور یہ وہ سب بہت لمبی ہو جائے گی بات. تو ہمارے یہاں غلام جب بھی ہمارے یہاں غلاموں کا اتنا پاور تھا کہ وہ حاکم بن سکتے تھے، وہ یعنی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، وہ ایسا لیوش لائف جی سکتے تھے اور ان کا معاشرے کے اندر وہ اسٹینڈرڈ ہو سکتا تھا. تو پلیز اپنے غلاموں کا ہمارے غلاموں سے کمپیئر کر کے ہماری تہذیب کا اور ہماری روایت کا توہین نہ کریں آپ لوگ. ٹھیک، اس کے بعد جو دوسرا اصل فیکٹر تھا اس میں وہ تھا اکنامک بینیفٹ. کہ دیکھیں جو پورا کا پورا کولونائزیشن ہے اور کیپٹلزم ہے اس کا صرف اور صرف ایک موٹیو ہے کہ کس طریقے سے زیادہ سے زیادہ پیسے جمع کیے جائیں، کس طریقے سے زیادہ لوگوں کا استحصال کیا جائے، کس طریقے سے زیادہ ہم اپنے پیٹ میں جو ہے دوسرے کے لقمے کو ڈالیں. یہ پورا موٹیو ہے اور دکھتا بھی آج بھی دکھتا ہے نا کہ آج ہم دیکھیں کہ دنیا کی جو رقم ہے وہ کتنے لوگوں کے ہاتھ میں سمٹ کے رہ گئی ہے. تو سلیوری کو ختم کرنے میں کیپٹلزم کا سیدھا بینیفٹ تھا. اس لیے انہوں نے، کیونکہ دیکھیں انڈسٹریل ریولوشن آ گئے تھے، انڈسٹری میں کام کون کرے گا بھائی؟ مزدور کریں گے نا، مزدور طبقہ کام کرے گا. اب اگر کوئی کسی کا غلام ہے تو وہ تو اس کے کھیت میں کام کرے گا، آپ کی انڈسٹری میں تو نہیں جائے گا نا کام کرنے کے لیے. تو یہ میجر فیکٹر تھے یہ دو جس کے بنا پہ انہوں نے غلامی کو ختم کیا. لیکن یہ دھوکہ کیا دیتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں ہم نے انسانیت کے نام پہ غلامی کو ختم کر دیا. کیسے انسانیت بھائی؟ آپ تو غلاموں کو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے. آپ تو جن لوگوں نے غلامی کو ختم کیا ہے آپ ان کے تھاٹ کو جا کے پڑھیں کہ وہ کتنے ریسسٹ تھے اور بلیک کے بارے میں، بلیک لوگوں کے بارے میں ان کے کیا خیالات تھے.
یہ میری چھوٹی سی پریزنٹیشن تھی. آئی تھنک کہ انشاءاللہ اس سے بات بہت زیادہ کلیئر ہو گئی ہوگی کہ یہ ایلیگیشن کہ مسلمانوں نے سلیوری ان وجہ سے ختم کیا, یہ غلط ہے. اس میں تھوڑا سا ایک اور چیز اس کے بعد میں تھوڑا سا ماڈرن سلیوری پہ بات کروں, لیکن اس سے پہلے میں کچھ چیزیں نقل کر دوں کہ مسلم کنٹری میں سب سے پہلے موروکو نے, آئی تھنک موروکو نے غلامی کو ختم کیا, اور انہوں نے فرانس سے پہلے ختم کیا. فرانس نے 1848 میں غلامی کو ختم کیا ہے, اور یہ مسلم کنٹری نے 1844 میں غلامی کو ختم کیا. اسی طریقے سے بہت سارے اصطلاحات اوٹومن امپائر میں بھی شروع ہو گئے تھے وہ غلامی کو لے کر کے, کہ انہوں نے 1847 میں, پھر 1857 میں, پھر 1871-72 میں انہوں نے بہت ساری غلاموں کی قسموں پہ پابندی لگائی تھی. تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ سارا کا سارا جو ویسٹ ہے انہوں نے اوٹومن امپائر سے پہلے غلامی ختم کر دی تھی. ایسا کچھ نہیں. غلامی کو ختم کرنے کا جو ماڈرن پروسیس ہے وہ بہت دھیما ہے, بہت دھیرے دھیرے چلتا رہا ہے. اور اب یہ بھی ہے کہ وہ لوگ الزام دیں گے کہ جو سب سے لیٹ ختم کیا جن لوگوں نے غلامی کو, اس میں مسلم ممالک کا نام آتا ہے. تو ان سے میرا ایک سوال ہے کہ اس مسلم ممالک پر, ان مسلم ممالک پر جنہوں نے غلامی کو بہت دیر سے ختم کیا, 1860-1850 تک کون لوگ حکومت کر رہے تھے؟ یہ وہی تو آقائیں تھے جن کے آپ جو ہے گن گاتے ہیں کہ انہوں نے سلیوری کو ختم کیا. تو انہوں نے 1860 کہہ رہا ہوں 1960-1950 تک یہی لوگ حکومت کر رہے تھے, انہی کی کالونیز تھی. تو انہوں نے کیوں نہیں ختم کر دیا ان ممالک میں غلامی کو؟ اس لیے نہیں ختم کیا کہ کیونکہ اگر وہ ختم کر دیتے تو ان کا جو اس کنٹری میں جو اکنامک بینیفٹ تھا وہ ختم ہو جاتا. اس لیے آج بھی دیکھیں نا کہ کس طرح سے وہ افریقہ کو ٹریٹ کرتے ہیں, جن کی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں, ہاؤ دے ٹریٹ افریکنس, خاص کر جو افریقن اسٹیٹ ہیں وہ لٹرلی یعنی کہ کلیکٹیولی وہ سلیو ہیں, پورا کا پورا اسٹیٹ سلیو ہے. ہم انڈیویجول سلیوری تو بہت دور کی بات کریں, یہ کون سی سلیوری کی قسم ہے کہ فرسٹ ورلڈ نے جو ہے جن کے آپ گن گاتے ہیں انہوں نے پورے کے پورے اسٹیٹ کو غلام بنا رکھا ہے. ایسا تو ماضی میں کبھی کسی نے نہیں کیا کہ پورے اسٹیٹ کو غلام بنا لیا. بہرحال تو میں تھوڑی سی اب ماڈرن سلیوری پہ بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ماڈرن سلیوری آف کورس ایگزسٹ کرتی ہے, اور یعنی کہ آئیلو کی رپورٹ کے مطابق 27 ملین پیپل جو ہیں وہ کسی نہ کسی غلامی کی شکل میں جکڑے ہوئے ہیں ماڈرن دور میں, اور اس کا حوالہ بھی میں نے جو ہے اس میں نقل کر دیا ہے. اب میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آج کی جو ماڈرن سلیوری ہے اس کے لیے اسلام ذمہ دار ہے؟ اسلام ایک فیکٹر ہے آج کے غلامی کے لیے, یا اس کے ذمہ دار کون لوگ ہیں؟ آپ اسلام پہ تو بہت باتیں کرتے ہیں, اسلام کی غلامی کے سسٹم پہ بہت باتیں کرتے ہیں, اسلام کو بہت لعن طعن کرتے ہیں, لیکن ایکچولی جو فیکٹر ہے سماج میں آج جس کو ختم کرنا چاہیے, آپ کو پروڈکٹیو بننا چاہیے, آپ کو سماج کے پرابلمس کو سالو کرنا چاہیے جیسے اسلام کرتا ہے. اسلام سے سیکھیں آپ لوگ یہ چیز کہ اسلام جو ہے وہ کسی یوٹوپیا میں نہیں جاتا کہ ہمیں ایسا کر دینا بھائی ویسا کر دینا. اس یوٹوپیا میں اسلام بلیو نہیں کرتا ہے, وہ ریئل ٹائم پرابلمس سالو کرتا ہے. تو آپ بھی تھوڑا اسلام سے یہ ایک اچھا ہی سیکھیں کہ آپ موجودہ دور کی برائیوں کو ختم کس طریقے سے کر سکتے ہیں. ماڈرن سلیوری کے لیے کون لوگ ذمہ دار ہیں اس پہ بھی تو کبھی مطلب آپ اپنی اپنی اسٹریمیں چلائیں. اتنی بڑی بڑی آبادی جو ہے, اور یہ بھی انٹرسٹنگ ہے کہ جو ماڈرن سلیوری میں جو زیادہ تر ونربل پیپل ہیں دے آر وومن اینڈ چائلڈ. 55% جو آبادی ہے ماڈرن سلیو کی وہ عورتوں پہ مشتمل ہے, وہ عورتیں ہیں. تو یہ تو مطلب صاف دکھتا ہے کہ آپ ایک سیٹ ایجنڈے کے تحت ایک خاص چیز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, اور جو اصل روٹ پرابلم آج کی سوسائٹی میں جو ایول ایگزسٹ کرتا ہے اس کے خلاف آپ کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں. آپ بس پیسے لیتے ہیں, آپ کو کہیں سے ملے جا رہے ہیں, آپ لیوش لائف گزار رہے ہیں, اپنے جو ہے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں, مزے کر رہے ہیں, اور اسلام پہ یہ بس اٹھ کے آ گئے ہیں اور بس ویڈیو بنا دیا جاتا کیا ہے. تو چیزیں اتنی آسان اور سمپل نہیں ہیں آج کے زمانے میں بھی. اور میں یہی کہوں گا کہ آج کے جو ماڈرن سلیوری ہے اس کے لیے بھی سب سے بہترین جو طریقہ ہو سکتا ہے وہ اسلام کا ہو سکتا ہے, اور پوری دنیا کو اسلام کے اس چیز کو قبول کر لینا چاہیے کہ وہ کیسے ماڈرن سلیوری کو ایبالش کر سکتا ہے اور اس کا حل پیش کرتا ہے. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. جی بہت شکریہ, بہت زیادہ لوگوں نے انسپائر کیا. یہاں پہ کامنٹس بھی بہت اچھے آ رہے ہیں. کیسا بھائی وانٹ ٹو سے سم تھنگ؟ جی کیسا بھائی؟ جی میں بس ایک جو ٹیکنیکل بیچ میں ایک کیا ڈس آنیسٹی ہے میں اس کو میں ایڈریس کرنا چاہوں گا کہ یہ کہنا کہ دیکھیں جی انہوں نے تو لوز بنا دیے اور ویسٹ نے انہوں نے سلیوری کو ابولش کیا, تو اسلام نے تو ایسا نہیں کیا. جو سلیوری امریکہ میں تھی یا ویسٹ میں پائی جاتی تھی اس کا منظر یہ ہے کہ کپاس کے کھیت ہیں, وہاں پہ بغیر قمیض پہنے ہوئے لوگ کام کر رہے ہیں, اور پیچھے ایک وائٹ امریکن کھڑا ہوا ہے, اس کے ہاتھ میں چابک ہے, اور وہ ان کو مارے جا رہا ہے اور ان کا خون بہے جا رہا ہے.
इस स्लेवरी को वेस्ट ने अबॉलिश कर दिया, राइट। अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी एक्ट 1833 अमेरिका में और बाकी जो वेस्ट है उनमें भी प्रोग्रेसिवली ये लॉज बनते रहे। आप हमें इस्लाम में गुलामी का ये वाला तस्वर दिखा दें कि जहां पे गुलाम काम कर रहे हैं और आका जो है उन्होंने चाबुक हाथ में उठाए हुए हैं और उनको मार रहे हैं, और फिर हमसे पूछें कि आप बताएं कि ये स्लेवरी कहाँ एबॉलिश हुई है, ये एक अच्छी गुफ्तगू हो सकती है। लेकिन इस्लाम ने जब ये तस्वुरात पहले ही खत्म कर दिए हैं कि जबरदस्ती किसी को पकड़ के आप स्लेव नहीं बना सकते, कर्जे की वजह से आप किसी को स्लेव नहीं बना सकते, सिर्फ एक जंगी कैदियों वाला था, वो इस्लाम ने एक मॉडल खुद ही दे दिया है कि जब वो चाहें अपनी आज़ादी खरीद सकते हैं। इस्लाम ने अपने इब्तदाई दौर में, आगे मुफ्ती साहब भी उसका जिक्र कर रहे थे, कि ये स्टेटमेंट दी कि जो गुलाम को आज़ाद करता है, जिसकी रोशनी में फिर कितने ही सहाबा हैं, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु का हवाला दिया उन्होंने गुलामों को आज़ाद किया, तो ये एबोलिशन तो खत्म हो चुकी थी। जो अमेरिका ने उस गुलामी की बदतरीन शक्ल अबॉलिश कर दी जो कि इस्लाम में थी ही नहीं, तो इस्लाम से क्या गिला कि इस्लाम यानी कि जो चीज थी नहीं उसको इस्लाम कैसे अबॉलिश करे। जो थी वो आपको जगह जगह कुरान के हमने हवाले दिए हैं कि किस तरह से इस्लाम ने उसको सिस्टमाइज किया, उसको अबॉलिश किया, उसको सिस्टमाइज किया, लोगों की आज़ादी की राहें खोली। तो जरूर आप इख्तलाफ करें, यूज दिस एज वेल, इट वुड हेल्प योर केस। कसर साहब ने बड़ा जबरदस्त पॉइंट किया है, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन पॉइंट उठाया है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा सिस्टर रीना, अगर आप ऐलान कर दें कि जो हम पब्लिक करेंगे हमारा लिंक को, तो इंशाल्लाह ऐसा नहीं कि आम लोग ज्वाइन नहीं कर सकेंगे, हमारी प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगी तो आप उसके बारे में ऐलान कर दें कि लिंक शेयर किया जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, एक चीज यहाँ मैं कहना चाहता हूँ, जो कैसर भाई ने सीन पेश किया है वो पूरा एक प्रोजेक्ट किया है पर्दे पर आपके दिमागों के, और चूंकि मुल्हिदीन और मुर्तदीन जो हैं वो ऑब्वियसली मूवीज देखते हैं, वैसे तो मुसलमान भी देखते हैं, तो एक मूवी है 12 years अ स्लेव जो है 12 साल, ये ठीक ठाक जो है नॉमिनेटेड मूवी रही है, और ये रियल लाइफ स्टोरी है सोलोमन नॉर्थअप की, और अर्ली 1800s में ये मूवी आप देखें, और ये कई अवार्ड्स के लिए, एकेडमी अवार्ड्स के लिए ये नॉमिनेटेड मूवी है। उसमें आप देखें, पता चलता है कि वो बंदा कैसे स्लेवरी से निकलता है, कैसे उसके साथ बर्ताव किया जाता है, कैसे वो उससे निकल कर भी फंसा रहता है, उस माहौल को दिखाया गया है। जी कैसर भाई। मैं आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं ऐड कर देना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग इश्काल करते हैं, बहुत सारे मुल्हिदीन ये करते हैं कि अरे इस्लाम एबॉलिश क्यों नहीं कर देता। देखें, ये प्रैक्टिकल चीज है कि जो जंगी वॉर कैप्टिव है उसको अकेला एबॉलिश नहीं किया जा सकता। उसकी मैं मिसाल भी दे दूंगा हिस्ट्री से कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस के अंदर स्लेवरी को खत्म किया गया, ठीक है, लेकिन ब्रिटेन जो है वो प्रैक्टिस कर रहा था। तो 10 साल 20 साल तो फ्रांस वालों ने कहा कि ठीक है गुलाम नहीं बनाएंगे, लेकिन जब देखा ब्रिटेन गुलाम बनाया जा रहा है, तो नेपोलियन बोनापार्ट के जमाने में उसने कहा नहीं भाई, एक तरफा नहीं हो सकता ये बात, हम फिर से गुलामी शुरू करते हैं। तो उन्होंने दोबारा से गुलामी शुरू कर दी। तो इनका ये इतराज भी वैलिड नहीं है कि इस्लाम आगे से उठ के आता अकेले और कलम वॉर क्या खत्म कर देता। वाह, ब्यूटीफुल, प्रैक्टिकल नहीं है, इसकी मिसाल आप हिस्ट्री में मिल जाएगी। बिल्कुल, ग़ज़वा बदर पहले जो है सूरह मोहम्मद में ये जो ऐलान तो यही था कि ठीक है उनको फिर एहसान करके छोड़ दो, ये जैसे, तो उसके बाद ऑब्वियसली बात है कि मुफ्ती साहब ने यही कही कि ये फिर ऐसा डिक्लेरेशन है कि सब इस पे अमल करें तो ये अमल में आएगा, अदरवाइज नहीं। अच्छा, वो जो आमिर भाई बात कर रहे थे मूवी वाला, मूवी का जवाब तो मूवी हो सकता है। जो जेंगो अनचेन्ड है उसमें एक बड़ा प्रोफाउंड डायलॉग है कि जिसमें जब जेंगो को, जेमी फोक्स को जब वो आज़ाद करा के वो डॉक्टर ले जाता है अपने साथ, और उसके बाद फिर उसे कहता है कि क्या तुम बाउंटी हंटर बनोगे मेरे साथ, तो जो उसका जवाब था वो इनकैप्सुलेट करता है कि मजमूई तौर पे जो गुलामों के जज्बात होते थे उनके स्लेव मास्टर्स के हवाले से। उसका जवाब ये था, उसका मफहूम ये है कि मैं वाइट मैन को कत्ल करूंगा और मुझे इसके पैसे भी मिलेंगे, एब्सोल्युटली बिल्कुल मैं जॉब करूंगा। यानी कि रिजेंटमेंट इस हद तक थी कि वो इस चीज ये देख, उसने ये नहीं पूछा कि ये काम अखलाकी तौर पे जायज है या ये बुरा काम है या इसका कोई और उसने जुजियात में नहीं किया। सिंपल चीज, गोरों को मारना है और पैसे मिलेंगे, मेरी तरफ से हाँ समझो। ये उस जमाने का जो कल्चर था जो रिफ्लेक्ट उन्होंने इस मूवी में किया है। तो भाई हमें बताएं कि इस्लाम में कोई ऐसा कल्चर था जिसको इस्लाम ने अबॉलिश करना था, तो फिर तो बात बनती है। अदरवाइज तो ये बड़ी अजीबोगरीब बात है कि एक चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है, उसको कौन अबॉलिश, कैसे अबॉलिश करें उसको हम। जबरदस्त। अच्छा, एक और चीज अब मैं ये ले लेता हूँ, क्योंकि मूवी का जवाब मूवी है तो फिर मूवी का जवाब मूवी। अच्छा ये मैं स्लेवरी के ऊपर आप जाएं मेरे ख्याल में फिर ओवरऑल आप लोग मुझे गुमराह करके छोड़ेंगे। मैं बड़ा माजरत चाहता हूँ कि बड़े बड़े हमारे जो उलमा हैं उनकी मौजूदगी के अंदर ये रेफरेंसेस इसलिए देने पड़ रहे हैं कि कुछ लोग किताबों से ज्यादा आजकल डॉक्यूमेंट्री से, मूवीज से, विजुअलाइजेशन से समझ रहे हैं। जमाना वो आ गया तो हमें उसके मुताबिक कुछ चीजें रेफर करनी होंगी किताबों के साथ साथ। अच्छा, नेटफ्लिक्स के ऊपर और ऑनलाइन भी आप सर्च कर सकते हैं, 13th, ये बेसिकली 13th अमेंडमेंट थी
جو ابراہم لنکن کے یک جنبش قلم کے ساتھ تباہی مچ گئی تھی اور پھر اس نے کتنے لوگوں کو پھڑکا کے جو ہے سارا کیا, بعد میں اسیسینیشن ہوئی. اینی ویز اس تب سے لے کے یعنی 1800 سے لے کے 19ویں صدی کے مڈ سے لے کے اب تک نیٹ فلکس نے وہ ڈاکومنٹری بنائی ہے, اور میں حیران ہوں کہ کیسے نیٹ فلکس نے اس کو رکھ لیا ہے اور کیسے وہ پڑی ہوئی ہے 13th. اس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ کیسے 13th امینڈمنٹ نے سلیوری کو تو ختم کیا, مگر جو پریزن کے نام کے اوپر جو کرمنلز کے لیے پریزن اس کے نام کے اوپر جو چیپ لیبر اسی سٹائل کے اندر اکٹھی کی جا رہی ہے 2.8 ملین, یعنی کئی ملکوں سے زیادہ آبادی کی صرف اور صرف امریکہ کی جیلوں کے اندر پڑا ہوا ہے. اور کس طریقے سے انٹرنیشنل جو آپ کی پروڈکشن ہاؤسز ہیں وہ جیلوں کے اندر چیپ لیبر کے طور, چیپ لیبر کیا, فری لیبر, فری آف کاسٹ, ان کو چند جو ہے وہ تھوڑے سے برتن دے دیے, اچھے کپڑے دے دیے, اس سے وہ پروڈکشن کرواتے ہیں اور کس طریقے سے کام ہو رہا ہے یہ ضرور دیکھیے گا, آپ کو پتا چلے گا. گوانتانامو بے کا اس میں ذکر ہے, ابو غراب جیل کا ذکر ہے, عراق کے پریزنر کے ساتھ جو کیا اس کا ذکر ہے, سیرینز کے ساتھ جو کیا اس کا ذکر ہے, افغانستان کے ساتھ, یعنی ڈاکومنٹڈ ہے. وہ یہ فلم کی بات نہیں کر رہا, آفیشیل ویڈیوز ڈاکومنٹیشنز کے ساتھ سٹیٹس کے ساتھ انہوں نے بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے ماڈرن سلیوری کو ختم کرنے والے, یہ ایک آپ کا دوست ہے کیسر احمد راجہ صاحب, بڑا محبوب, وہ جو جیولوجسٹ ہے, وہ خود کہتا ہے میں ماہر آرکیولوجسٹ ہوں, وہ بندہ کہتا ہے کہ جناب ابراہم لنکن جو رسولوں سے عظیم تر کدو. بہت شکریہ. I mean, this is, یہ وہ پرابلم ہے جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ جب آپ کسی چیز کو ایک فریم ورک میں لائے بغیر آپ اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو ایسا ہی ہوگا. ابھی آپ نے 13th امینڈمنٹ کی بات کی کہ وہ صرف آن اسٹروک آف اے پین, اس کے بعد پھر کتنے لوگ جو ہیں ان کا قتل عام ہوا, کتنے, یہ جو انکل ٹام کی ٹرمینالوجی ہے یہ بھی وہیں سے آئی جو اس سے پہلے ایک ناول لکھا گیا تھا اینڈ سو فورتھ. اس کے بعد آپ دیکھیں جو 18 امینڈمنٹ تھی وہ بھی بڑی سیکھنے والی ہے, کہ جس میں تقریباً 12-13 سال کے لیے شراب پہ پابندی لگائی گئی تھی کہ ایک دم سے آئین میں ترمیم کر دی 1920 سے لے کر 1933 تک کہ شراب جو ہے امریکہ میں یہ حرام قرار دی دے گی, سو ٹو اسپیک. وہ جو ایبولیشن کا ٹائم کہا جاتا ہے, اس ایبولیشن کی ناکامی ہی اس وجہ سے تھی کہ ایک دم سے چونکہ انہوں نے سسٹم سے شراب کو ختم کیا, اتنے گینگ بنے, اتنا وائلنٹ کرائم ایک دم سے اوپر گیا کہ گورنمنٹ 12-13 سال تو انہوں نے ریزسٹ کیا, اس کے بعد انہوں نے پابندی ہٹا دی کہ نہیں, سڈن چینج نہیں. آئیڈیا یہ ہے کہ آپ جب بھی چینج لے کے آتے ہیں پروگریسولی, ابھی وفاقی شرعی عدالت پاکستان میں انہوں نے سود کے خلاف ایک تاریخی فیصلہ دیا ہے, ایک بار پھر پہلے بھی دیا تھا لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا کسی وجہ سے. تو اس میں جو سود کو فوری طور پہ تو انہوں نے کہا ہے کہ جو لفظ سود ہے یہ تو شکوں سے فوری طور پہ ختم ہوگا, جون سے ختم ہو رہا ہے وہ, لیکن اوور آل جو انہوں نے فریم ورک دیا ہے وہ 2027 تک دیا ہے, بیکاز دے ریئلائز کہ سود کو ایک دم سے اگر پاکستانی معیشت سے آج ہم ختم کر دیں تو پوری کی پوری معیشت کلیپس کر جائے گی. یہ آج کل کے حالات میں آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اسلام نے کیوں ایک دم سے یہ جو اسیران جنگ والی سلیوری تھی اس کو ایک دم سے ابولش کیوں نہیں کر دیا. ایک تو وجہ یہ تھی اپنی جگہ پہ کہ یہ ایسا ڈکلیریشن ہے کہ سب کو اس پہ عمل کرنا چاہیے تھا, لیکن جو باقیوں نے نہیں کیا. دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ پوری کی پوری آپ کا اکنامک سسٹم کولیپس ہو رہا ہے, تو اس کا ایک بہتر طریقہ ہے لاسٹنگ بنانے کے لیے کہ آپ اسے پروگریسولی ایک فریم ورک کے ذریعے اس کو ختم کریں, جو کہ اسلام نے ختم کیا. اب اس کے علاوہ آپ کو کوئی چاہیے سم تھنگ وچ از زیادہ ایکسٹراڈنری ہو یا زیادہ اس میں رومانسزم ہو, تو وہ آپ لے کے آئیں, ہم آپ کو سننے کے لیے تیار ہیں, لیکن عقلی بیسس پہ یو ہیو نتھنگ ٹو سے. جی بہت شکریہ کیسر بھائی. اور میرے خیال سے ویسٹ کو اس لیے بھی, یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے اور دیٹ اسٹیبلش بھی ہے کہ 1834 میں ڈیلفن لا لورین ایک میڈم تھیں, انہوں نے اپنے سلیوز کو زندہ جلا ڈالا تھا. اس طرح کے بہت سارے کیسز ہو رہے تھے. روٹس جو ہے وہ ایک بہت ہی فیمس ڈاکیومنٹری پلس مووی پلس سیریز تھی, دور جہالت میں دیکھی تھی میں نے. اس کا بہت زیادہ ایک ایموشنل امپیکٹ میرے اوپر ہوا تھا کہ جس طرح کی ٹریٹمنٹ یہ بلیک سلیوز کے ساتھ کرتے تھے. تو آفٹر اتنے سارے جب ان کے اوپر ایلیگیشنز پلس ان کے پروف بھی ہوئے کہ ان کا جو رویہ ہے وہ اپنے سلیوز کے ساتھ بہت ہی جارحانہ, بہت ہی غلیظ قسم کا کرتے تھے ٹریٹمنٹ, تو آفٹر آل ان کو مجبوراً یہ ایبولش کرنا ہی پڑا, یہ سائن امینڈمنٹ کرنا ہی پڑا. دیٹ واز مائی ٹیک. انشاءاللہ فردر آن موو کرتے ہیں آگے اس پر. ہمارے نیکسٹ اسپیکر ہیں مفتی شمائل ندوی صاحب. سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت